پاکستان کا امن مشن کامیاب، اسلام آباد مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کے بعد امریکہ ایران مذاکرات کا سلسلہ آج سے سوئٹزرلینڈ کے شہر برجنسٹاک میں شروع ہوگا۔ وزارت خارجہ کے مطابق امریکہ اور ایرانی مندوبین آج برجنسٹاک میں ملاقات کریں گے۔ پاکستان اور قطر کے نمائندے بھی ثالث کے طور پر موجود ہوں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ امن کے لیے پرعزم ہے۔ معاہدے کے مطابق 60 دن کا دورانیہ آج سے شروع ہو چکا ہے۔ ہم لبنان سمیت تمام محاذوں پر مکمل جنگ بندی کی توقع رکھتے ہیں۔ مذاکرات میں پیش رفت کے لیے مشرق وسطیٰ کے تمام فریقین اپنے عزم پر قائم رہیں۔ امریکہ کی طرف سے ایران کو $300 ارب کی ادائیگی کی خبر جھوٹ ہے۔ ڈیموکریٹس کا پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ عالمی مارکیٹیں تیل کی قیمتوں میں کمی اور سٹاکس میں اضافے کو پسند کر رہی ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مستقل مندوب نے بھارت کی سنتاس معاہدے کی خلاف ورزیوں پر نائب وزیر اعظم کا خط سلامتی کونسل کے حوالے کر دیا۔ عاصم افتخار احمد نے خط سلامتی کونسل کی صدر اور اقوام متحدہ میں کولمبیا کی مستقل مندوب کے حوالے کیا۔ خط میں سلامتی کونسل پر زور دیا گیا کہ وہ بگڑتی ہوئی صورتحال کا نوٹس لے اور بھارت کو اس کی کھلی خلاف ورزیوں پر جواب دہ ٹھہرائے۔ اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان، پیٹرول 55 روپے فی لیٹر سستا ہو سکتا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات PSO اور اوگرا کے ورکنگ پیپرز پر کام شروع۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا عوام کو فائدہ پہنچائیں، قیمتوں کا فارمولہ طے کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی، نیا فارمولہ مشاورت سے بنائیں گے۔ دنیا بھر میں پاکستان کا ڈنکا، عالمی امن کا پاسبان تسلیم۔ امریکہ اور ایران نے اسلام آباد میمورنڈم پر دستخط کر دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بطور ثالث مسودہ سائن کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے فرانسیسی صدر کی موجودگی میں دستخط کیے۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے صدر مسعود پزشکیان کی تصاویر جاری کی۔ اسلام آباد MOU فوری طور پر نافذ العمل ہو گیا۔ اب نہر ہرمز کھل گئی۔ امریکہ نے ناکہ بندی ختم کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی صدر اور ایرانی قیادت کو مبارکباد۔ معاہدہ امن و استحکام کی بنیاد ہوگا، وزیر اعظم شہباز شریف پر اعتماد۔ مذاکراتی ٹیموں کی کوششوں کو سراہا۔ قطر، سعودی عرب، ترکیہ اور مصری قیادت کی تعریف۔ وزیر اعظم کا فیلڈ مارشل کو بھرپور خراج تحسین۔ کہا فیلڈ مارشل کی انتھک محنت پیش رفت کو ممکن بنانے میں نہایت اہم رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ شہباز شریف نے امن معاہدے پر مبارکباد پیش کی۔ ایرانی صدر نے امن کے قیام کے لیے بھرپور کوششوں پر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق گفتگو 30 منٹ تک جاری رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سوئٹزرلینڈ منسوخ۔ وزیر اعظم کو ایران امریکہ معاہدے کے حوالے سے باضابطہ تقریب کے لیے سوئٹزرلینڈ جانا تھا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق معاہدے پر فریقین اور وزیر اعظم شہباز شریف بطور ثالث دستخط کر چکے۔ معاہدے پر دستخط کے بعد دورہ سوئٹزرلینڈ منسوخ کیا گیا۔ شکریہ پاکستان، امریکی صدر کا دستخط سے پہلے اظہار تشکر۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تاریخی معاہدے میں پاکستان کا بڑا ہاتھ ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا بڑا کام ہونے جا رہا ہے۔ ایک ملک چاہتا تھا ہم ایران پر بمباری کرتے رہیں، ایسا مطالبہ کرنے والے بے وقوف ہیں۔ پوری دنیا میں کساد بازاری نہیں چاہتا، ڈیل نہ کرتے تو مہینوں بمباری چلتی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بھی معاہدے سے مایوس ہوئے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ بدھ سے ہی مؤثر ہو چکا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کے لیے فوری مذاکرات شروع کیے جائیں گے۔ جنگ بندی کا ہدف حاصل کر لیا گیا۔ اگلے مرحلے میں دیگر معاملات پر بات چیت ہوگی۔ اہم معاملہ پابندیوں میں نرمی اور جوہری پروگرام پر مذاکرات ہیں۔ ایرانی جوہری مواد ملک سے باہر نہیں بھیجا جائے گا۔ میزائل پروگرام پر مذاکرات نہیں کیے جا سکتے۔ امریکہ ایران ڈیل کے بعد تیل کی قیمتوں میں ریورس گیئر، کمی کا سلسلہ جاری۔
امریکی خام تیل ایک ہفتے میں 13% سستا $74 فی بیرل پر آ گیا۔ ایک ہفتے میں لندن برنٹ آئل میں 12% کمی $77 فی بیرل پر آ گیا۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹس نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 887 پوائنٹس کا اضافہ۔ جاپان، جنوبی کوریا، تائیوان کی سٹاک مارکیٹوں میں تیزی رہی۔ مہاجرین کی نشستیں بندوق کے زور پر ختم نہیں ہو سکتی۔ بلاول بھٹو زرداری کا دو ٹوک موقف، کہتے ہیں یہ معاملہ دھمکیوں اور دھرنے کی بجائے بات چیت اور قانون سازی سے حل ہوگا۔ آزاد کشمیر کو نیا منشور اور پارلیمنٹ میں نمائندگی دینا ہوگی۔ کشمیر کا فیصلہ کشمیری عوام ہی کریں گے۔ احتجاج کرنے والے پاکستان اور کشمیر کاز کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کا آزاد کشمیر میں فالٹ لائن ختم کرنے کا مطالبہ، کہا قانون ہاتھ میں لینے اور ریاست کو نشانہ بنانے پر ایکشن ہوگا۔ آزاد کشمیر میں انتخابات، لیگی امیدواروں کو ٹکٹ جاری۔ نواز شریف نے امیدواروں کی منظوری دے دی۔ پارلیمانی بورڈ کی سفارش پر 37 حلقوں کے لیے پارٹی ٹکٹ منظور ہوئے۔ نواز شریف کی انتخابی مہم کو منظم انداز میں آگے بڑھانے کی ہدایت۔ پاکستان کا پانی روکنا عالمی قوانین اور عالمی معاہدوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھارت کو دو ٹوک پیغام دے دیا۔ خبردار کیا کہ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کیا تو سنگین نتائج ہوں گے۔ اسحاق ڈار نے سنتاس معاہدے کو یک طرفہ معطل کرنا غیر قانونی اقدام قرار دیا۔ کہا عالمی قوانین کے مطابق بھارت کو معاہدے پر عمل کرنا ہوگا۔ مودی کہتا ہے کہ وہ سنتاس معاہدے کو نہیں مانتا، ہمارا پانی روکے گا۔ یہ مودی کی بھول ہے۔ اگر اس نے پانی بند کیا تو پاکستان جنگ کے لیے تیار ہے۔ مودی کی سازشیں بلوچستان سے کے پی تک دیکھ رہے ہیں۔ ان تمام سازشوں کا مقابلہ کیا جائے گا۔ بلاول بھٹو کا چھوٹے ڈیم بنانے اور بڑے منصوبے مکمل کرنے کا مطالبہ۔ کہتے ہیں کہ صدر آصف علی زرداری کی وسطی ایشیا سے پاکستان میں پانی لانے کی تجویز کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ یہ پانی سنتاس معاہدے سے زیادہ ہوگا۔ امریکہ پہلے سے عائد پابندیاں ختم کرے گا، نئی پابندیاں نہیں لگائے گا۔ لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوری اور مستقل فوجی کارروائیاں بند ہوں گی۔ امریکہ ایران اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے 14 نکات جاری۔ امریکی حکام کے مطابق دونوں ملک ایک دوسرے کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کا احترام کریں گے۔ امریکی صدر کا ایران کے منجمد اثاثے جاری کرنے کا عندیہ۔ کہا ایران کو $300 ارب کا سرمایہ کاری فنڈ ملے گا۔ ایران کا جوہری پروگرام جہاں ہے وہیں رہے گا۔ معاہدے کے متن کے مطابق ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ دونوں ممالک کا ذخیرہ شدہ افزودہ یورینیم کے معاملے کو حل کرنے پر اتفاق۔ خطے میں اضافی امریکی فوج بھی تعینات نہیں ہوگی۔ حتمی معاہدے کی توثیق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایک قرارداد کے ذریعے کی جائے گی۔ قطری وزیر اعظم کا سعودی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ قطر کی وزارت خارجہ کے مطابق بات چیت کا مرکزی موضوع اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط تھے۔ دونوں رہنماؤں نے معاہدے کے بعد دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال کا جائزہ لیا۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر اسرائیل میں سیاسی دباؤ بڑھ گیا۔ اپوزیشن نے نتن یاہو سے معاہدے پر واضح موقف کا مطالبہ کر دیا۔ نتن یاہو نے امریکی صدر کو آگاہ کیا کہ اسرائیل اس معاہدے کا پابند نہیں ہوگا۔ لبنان پر اسرائیلی حملے بھی جاری۔ پاکستان نے دنیا میں امن اور استحکام کے لیے کامیاب سیاسی اور ملٹری ڈپلومیسی کا لوہا منوایا۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل نے ایران امریکہ معاہدے میں پاکستان کے کلیدی کردار کو تاریخی سفارتی کامیابی قرار دے دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے متعدد بار پاکستان کی قیادت کی عوامی سطح پر تعریف کی۔ سید عاصم منیر کو پسندیدہ فیلڈ مارشل قرار دیا۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پائیدار اور جامع امن کی بنیاد ثابت ہوگی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا وزیر اعظم، فیلڈ مارشل، وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ محسن نقوی کو خراج تحسین۔ کہا پاکستانی قیادت کی انتھک سفارتی کوششوں نے معاہدے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ تمام فریقین اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔
آصف علی زرداری نے امریکی صدر اور ایرانی سپریم لیڈر کی قیادت کو بھی سراہا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور وزیر خارجہ عباس اراغچی کو بھی خراج تحسین۔ وفاقی حکومت زبردستی NFC کو نہیں چھیڑ سکتی۔ NFC کو تبدیل کرنا آئینی مسئلہ تھا۔ وفاق اور صوبوں نے طے کیا کہ آئین میں رہ کر کام کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، کہا سندھ کو 1927 ارب کی بجائے 1511 ارب روپے ملے۔ وفاق کو اب اپنا ٹارگٹ پورا کرنا پڑے گا۔ مشکل حالات میں عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی۔ صوبائی ٹیکس وصولی 623 ارب روپے تک پہنچ گئی۔ کے پی حکومت کا پورے سال کا بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بتا دیا۔ کہا کہ خیبر پختونخوا کا بجٹ 19 جون کو پیش کیا جائے گا۔ ترجمان پی ٹی آئی خیبر پختونخوا شوکت یوسفزئی کہتے ہیں پورے سال کا بجٹ پیش نہ کرنے سے صوبے کو معاشی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ پاکستان کا دودھ اور گوشت کی پیداوار میں اضافے کے لیے جرمنی کی مہارت سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ۔ جرمنی فوڈ پروسیسنگ اور جدید سلاٹر ہاؤسز میں مدد دے گا۔ غذائی تحفظ کے وفاقی وزیر رانا تنویر حسین سے جرمنی کے سفیر کی اسلام آباد میں ملاقات۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ غذائی تحفظ ایک عالمی چیلنج ہے۔ مشترکہ تحقیق اور جدید ٹیکنالوجی سے زرعی پیداوار میں اضافہ ممکن ہے۔ چکوال واقعے میں حقائق کی تلاش، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ کیس میں انصاف کو یقینی بنایا جائے گا۔ آئی جی پنجاب عبدالکلیم کی ایڈیشنل آئی جی CCD سہیل چٹھا کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ سہیل ظفر چٹھا نے کہا CCD افسر نے طاقت کا غلط استعمال کیا، اہلکار کو بچانے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ CCD اہلکاروں کی فائرنگ سے چکوال میں 9 سالہ بچی ہانیہ کی جان گئی تھی۔ محفوظ محرم، اسلام آباد کی تاریخ میں پہلی بار خصوصی ایپ تیار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ امام بارگاہوں، مجالس اور جلوس اضحیٰ کے مقامات کی جیو ٹیگنگ مکمل۔ ڈرون سے ڈیجیٹل نگرانی ہوگی۔ لائیو لوکیشن اور امیج شیئرنگ کی سہولت بھی میسر ہوگی۔ سیف سٹی میں مرکزی کنٹرول روم قائم۔ مجالس اور جلوس اضحیٰ کی حفاظت کے لیے 4 درجاتی حصار ہوگا۔ محسن نقوی نے کہا کہ اشتعال انگیز مواد کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے۔ جامع ٹریفک پلان پر عمل درآمد کی بھی ہدایت۔ محرم الحرام میں صارفین کو بلا تعطل بجلی فراہم کی جائے گی۔ وزیر توانائی سردار اویس زغاری کا بجلی کی تمام تقسیم کار کمپنیوں کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم۔ محرم الحرام بالخصوص 9 اور 10 محرم کو بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ پاکستان کی جامعات میں بڑا انقلاب، اب ہر طالب علم بنے گا ٹیکنالوجی کا ماہر۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کورس تمام ڈگریوں میں شامل۔ سرکاری یونیورسٹیوں کے طلباء کے لیے AI لازم قرار۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بغیر ڈگری نہیں ملے گی۔ وائس چانسلرز الائنس نے منظوری دے دی۔